اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے مجھ حقیر سمیت تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی نسلوں میں ذکر محمد و آل محمد اسی طرح جاری و ساری فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے سجاد بھائی کوئی دل کی تکلیف میں مبتلا ہے، بیمار کربلا کی تکلیفوں کا واسطہ صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے ثقلین بھائی کا رزق روزگار میں برکت عطا فرما، ان کی جو بھی دینی دنیاوی پریشانی ہے وہ دور فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے اس عزت والے دربار سے ایک ہاتھ بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے گناہ قید کا واسطہ جلد رہائی عطا فرما۔ جہاں بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جو مومن بے روزگار ہیں عزت والا روزگار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جتنی حضرات تشریف ہیں مجھ حقیر سمیت جو ہمارے مرحومین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں حسین کی جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے میرے چاچو شوکت صاحب ان کی لمبی زندگی دراز فرما۔ پروردگار جتنی آزادات مومن چل کے آئے ہیں جو بھی دینی دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہیں جو شرعی حاجات رکھتے ہیں پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ جو میری مائیں بہنیں دور سے تشریف رکھتی ہیں جو بھی دینی دنیاوی شرعی حاجات رکھتی ہیں مالک اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ میری زبان میں تاثیر عطا فرما، حق بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی کا جل ظہور فرما، امام کی قربت نصیب فرما، دوری نصیب نہ فرما، خاتمہ بالایمان پر عقائد حقہ کے ساتھ کچھ دعائیں میرے ذمہ ہیں۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ مبشر بھائی کے رزق روزگار میں برکت عطا فرما، پروردگار احمد بھائی کے رزق روزگار میں برکت عطا فرما، حسین بھائی کا رزق روزگار کا کوئی بہترین وسیلہ بنا، پروردگار علی رضا بھائی ان کے رزق روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ خاتون نے دعائیں ذمہ لگائی ہے مل کے تمام حضرت آمین کہیں گے، پروردگار اس کو ماتمی بیٹا عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ایک مومنہ نے دعا ذمہ لگائی ہے کہ وہ اپنا گھر لینا چاہتی ہیں کہ عباس ابن علی کا پرچم لگانا چاہیں، سب آمین کہیں کہ اس کو جلد گھر مل جائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ وقت کی قلت کی وجہ سے جو دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، پروردگار دل کے رازوں سے واقف ہے، تمام دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگار ہماری آخری اور بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی کا جلد ظہور فرما۔ تمام حضرات مل کر اس طرح صلوات پڑھیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم مولا محمد صلوات واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الذین حجب اللہ عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ گرامی صاحب قدر، آپ تمام حضرات کی توجہ ہے تو پھر گفتگو شروع کی جائے۔ میرے اپنے گھر کی مجلس ہے، میں خود بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ آپ کے سامنے یہاں نوکری کرتے ہوئے مجھے بہتر آپ سب سے جانتے ہیں، مجھے یہاں میرے خیال سے 7واں سال ہے، اور آپ مہربانی آپ کی کہ مجھ جیسے طالب علم کو سننے کے دل تشریف لے آتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر صرف وجودی طور پر نہیں ذہنی طور پر بھی حاضر ہیں، اور ذرا اپنا یہاں پر ذہنی طور پر حاضر ہونے کا ذرا مجھے ثبوت دلائیں، اس طرح صلوات پڑھیں کہ مجھے یقین ہو جائے آپ جسمانی طور پر نبینی ذہنی طور پر حاضر ہیں۔ جیتے رہے
اچھا توجہ ہے، پھر بات شروع کریں بھائی. پچھلے تک ساتھ ملیں گے بھائی کے بابد رات. سوچ رہا ہوں کہ جو آج کا دن ہے جس شخصیت سے منسلک ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، موضوع تو اس طرح کے پڑھنے بہت کم پڑھے جاتے ہیں، لیکن میرا دل ہے کہ سید الساجدین پڑھا جائے. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرے ساتھ ملیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی نسبت سے جتنا مجھے وقت ملا ہے کہ میں سجاد کا ذکر کر سکوں. آیت میں نے اس لیے تلاوت نہیں فرمائی کہ آیت سورہ سجدہ سے سی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آیت کا ترجمہ کروں اور آپ کی طرف چلوں. پروردگار نے توجہ رکھیں گے بات پر بھائی. سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن کو ہدایت دی ہے. ٹاپک میں آپ کو بتا چکا ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ میں ترجمہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں سید الساجدین کا قرآن کی آیت سے پہلی فضیلت پڑھنے لگا. پروردگار نے کہا ہم نے ان کو ہدایت دی ہے، اور جیسے ہی وہ قرآن کی آیت سنتے ہیں اور روتے بھی ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، مہربانی، زندہ و سلامت رہیے. اور وہ روتے بھی ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے. آئی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر چکا. تفسیر کا حوالہ دے دوں تاکہ میں آپ کا پہلا جملہ مجلس کا تمام پچھلے دوست تک سید الساجدین کی شان میں کہنا چاہتا ہوں. تفسیر الکوثر کا حوالہ دے دیتا ہوں، جو آپ اپنے موبائل سے ابھی پلے اسٹور پہ جائیں، تفسیر لکھیں، آیت کا نمبر لکھیں، اور جو میں ترجمہ میں نے کیا وہ دیکھ لیجئے. اس کے بعد اس میں جو حدیث ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اتنی ضمانت صحیح ہے بھائی، پہنچ کی بات آپ کی. اللہ کہہ رہے جنہیں ہم نے ہدایت دی ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، توجہ چاہوں گا بات پر، اور وہ روتے ہوئے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں سید الساجدین نے خود فرمایا ہے. توجہ بھائی، سید ساجدین نے خود فرمایا ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آیت، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. امام سجاد فرما رہے ہیں اس سے مراد ہم ہیں. پچھلے تک ملے بھائی، ساتھ ملے، مہربانی ہاتھ اٹھا کے تائید کیا کریں. اس سے مراد ہم ہیں، روتے بھی ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. دیکھیے مجلس کا میں پہلا جملہ کوشش کر کے آپ کے صحن دل پہ لکھنے لگا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ کس کے صحن دل میں اترے گا، کس کے سر سے گزر جائے گا. جو یہاں پر موجود ہے اتنی مجھے امید ہے وہ اس جملے میں میرے ساتھ ملے گا. میں منت تو آپ کی کروں گا نہیں، لیکن میں محنت پہ یقین رکھتا ہوں. میری طرف دیکھیے گا کیا فرمایا، جو اللہ کی آیت سنے، روئے بھی صحیح اور سجدے میں چلا جائے. امام فرماتے یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہم روتے بھی ہیں، سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے توجہ، عبادت گزار وہ ہے جو سجدے میں بھی چلا جائے اور روئے بھی. اور امام کی سیرت ہمارے لیے کیا ہے؟ سر اٹھائیے گا. ہر امام کی سیرت پچھلے تک دیکھیے گا، ہر امام کی سیرت کو فالو کرنا ہم مومن کا کام ہے. امام فرماتے روتے بھی ہیں اور سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں، روتے بھی ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدے میں جانا عبادت ہے، رونا عزاداری ہے. مل کے عبادت کریں گے بھائی. جیتے رہے جس کے ہاتھ اٹھے ہیں. سید راضی ہوں آپ سے، مہربانی، بہت شکریہ، بہت اچھا استقبال کیا ہے. اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا. جو روتے بھی ہیں اور سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں. سجدے میں جانا، مل کے بھی میرے ساتھ بولیے نا، عبادت ہے اور رونا عزاداری ہے. میں جملہ کہہ کے آپ کے چہروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، توجہ، وہ روتے بھی ہیں، سجدے میں بھی جاتے ہیں، یعنی عبادت بھی کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں. اب اپنے آپ کو خود چیک کر لیجئے گا کس کس کو کیا کیا ہدایت ملی ہے. مومن وہ ہوگا جو عبادت بھی کرے گا، عزاداری بھی کرے گا. مہربانی جہاں سے تائید کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. زندہ و سلامت رہے چاچو جان، مہربانی. سیدہ راضی ہوں آپ سے، حسین کی ماں راضی ہوں. بھائی بات پہنچ رہی ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے طرف دیکھیے گا. ہدایت یافتہ مومن کون ہے؟ کہ جو عبادت بھی کرے، ہائے ہائے ہائے، اور عزاداری بھی کرے. توجہ، اب دیکھ
دیکھیے کسی کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھا جائیے گا. ہائے 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 میری طرف دیکھیے جیتے رہے. اب کسی کے زیادہ پیدل حج کرنے سے تھکے نہیں بھائی, زیادہ زکوٰۃ کو دینے سے, یعنی کسی کی عبادات کو دیکھ کر بھروسہ نہ کیجیے گا. سن کے بھائی سن کے, کسی کی عبادات کو دیکھ کر بھروسہ نہ کیجیے گا, یہ دیکھ لیجیے گا کہ عبادت گزار ہے, عزادار بھی ہے یا نہیں. جیتے رہے, مہربانی پیچھے سے دائی جی, مہربانی, زندہ و سلامت رہیے. بھائی بات پریشان ہو رہے ہیں بھائی, بات پہنچ رہی ہے. مومن وہ ہے جو عزاداری بھی کرے اور بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ بھی, عبادت بھی کرے. اب جو جتنا بڑا, ذمہ داری والا جملہ بول رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کس کے دل میں اترے گا, سر اٹھائیے گا. اب جو جتنا بڑا, دیکھ لیجئے گا, جو جتنا بڑا, اس کی ذمہ داری بتانے والا ہوں, جو جتنا بڑا عبادت گزار ہے اس کو اتنا بڑا عزادار بھی ہونا چاہیے. جی بھائی مہربانی آپ کی, بہت مہربانی, اس کے ہاتھ اٹھے ہیں. دیکھیے میں سب کے لیے دعا گو ہوں, توجہ ہے سب, میں تقریباً جی سب کے لیے میں دعا گو ہوں, لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا کے تائید کر رہے ہیں نا, ان کے لیے میں زیادہ دعا گو. پریشان ہو آپ کہیں گے کہ جناب والا یہ کیا بات ہوئی, توجہ بھائی, سب ایک جیسے بیٹھے ہیں, اس کا تقاضا ہے سب سے ایک جیسی محبت کیجئے. آپ کی بات بجا ہے, یقین مانیے میں سب سے محبت کرتا ہوں, لیکن جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے دعا زیادہ ہے. آپ سب کے لیے بھی ہے, ان کے لیے کیوں پوچھ سکتے ہیں. آپ نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ کہتا جب آپ روز معاشر آئیں گے تو تمہارے عذابی گواہی دے. ہائے ہائے, اب آپ کی مرضی, اب آپ کی مرضی, ہاتھ اٹھائیں یا نیچے رکھیں. میں نے قرآن سے بات کر دی. اللہ کہتا جب آئیں گے, اس بات پر دعوت اور دعا چاہتا ہوں, تم آؤ گے تو تمہارے عذابی گواہی دیں گے. تو جو ہاتھ اٹھا کے تائید کر رہا ہے وہ روز معاشر اللہ سے کہہ سکتا ہے نا کہ پروردگار میرا یہ وہ ہاتھ ہے جو زہرا کے حسین کے لیے اٹھتا رہا ہے. مل کے جیتے رہے, زندہ و سلامت رہے, مہربانی. جیئے بھیا, بزرگ آپ جیئے, خدا لمبی حیاتی کرے, آپ جیسوں کی ضرورت ہے ہم قوم کے بچوں کو. مہربانی جی, زندہ و سلامت عزادار بھی آپ کی, بات پہنچ رہی جی. جو جتنا بڑا عبادت گزار ہے اس کا حق ہے کہ وہ اتنا بڑا عزادار بھی ہو, اور جو جتنا بڑا عزادار ہے, یہ تھوڑا جملہ مشکل لگ رہا ہے آپ کو بھائی, جو انصاف تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا, تو جو جتنا بڑا عزادار ہے اس کو اتنا بڑا عبادت گزار بھی ہونا چاہیے. اب خود کو چیک کر لیجئے گا کہ بیلنس ہے یا نہیں. عزاداری کس کی کرتے ہیں ذرا بتائیے, بول کے عزاداری کس کی کرتے ہیں؟ حسین کی. ذرا بلند آواز سے سب ملے تاکہ میں لطیف جملہ کہوں. عزاداری کس کی کرتے ہیں؟ حسین کی. قرآن سے آیت پڑھ چکا ہوں, ہدایت یافتہ وہ ہے جو روتے بھی ہیں, سجدے میں بھی جاتے ہیں. یعنی مومن وہ ہے جو عبادت بھی کرتا ہے, توجہ, عبادت بھی کرتا ہے اور عزاداری بھی کرتا ہے. عزاداری کس کی کرتے ہیں؟ حسین کی. آپ کو معلوم ہے نا, توجہ, عبادت کی بات کر رہا ہوں, عزاداری کی بات کر رہا ہوں, سیدہ ساجدین کی سیرت کی بات کر رہا ہوں. توجہ میرے طرف دیکھیے گا, عبادت بھی عزاداری بھی. عزاداری کس کی کرتے ہیں؟ حسین کی. تو دیکھ لیجیے گا مسجد نبوی میں عبادت بھی ہو رہی تھی, پشت پہ حسین. ہائے ہائے, جیئے بھائی جیئے, مہربانی, زندہ و سلامت جس کی تائید, بہت شکریہ. پیچھے تک بھائی, مہربانی آپ کی, مہربانی, ساتھ ملے. عزاداری کس کی کرتے ہیں بولیے ذرا؟ حسین کی. مسجد میں نماز بھی ہو رہی ہے اور جس کی عزاداری کر رہے ہیں وہ پشت پر ہے. توجہ ماتمی حضرات, وہ کہاں ہے؟ پشت پر ہے. عبادت کو ذہن میں رکھیے گا, عزاداری کو ذہن میں رکھیے گا. جبریل آئے, توجہ بات پر بھائی, جبریل آئے
عبادت ہو رہی ہے، اور جس کی عزاداری کرتے ہیں وہ پشت پر ہے۔ جبریل نے یقین مانیے جس کی عزاداری کرتے ہیں اسے کچھ نہیں کہا۔ ہائے ہائے، جیتے رہے پچھلے تک۔ مہربانی بزرگوں، مہربانی، دعائیں آپ کی۔ کچھ نہیں کہا۔ جس کی عزاداری کرتے ہیں وہ پشت پر ہے۔ آ کر کہا اللہ درود و سلام کہتا ہے، توجہ بھائی مجھے آگے بننا ہے، اللہ درود و سلام کہتا ہے عبادت کو جاری رکھیں۔ عبادت کو میں کہہ چکا ہوں، عبادت عزادار ذہن میں رکھیے۔ سید و ساجدین نے جو سبق دیا ہے بھائی دیکھیے عبادت بھی ہو رہی ہے، جس کی عزاداری ہے وہ پشت پر ہے۔ جبریل نے آ کر کہا سجدے کو طول دیتے جائیے، اللہ کو پتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ عزادار عبادت میں ساتھ ساتھ چلنا ہے، عزاداری اور عبادت میں ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ عبادت بھی ہو رہی ہے، جس کی عزاداری، توجہ، جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، جس کی عزاداری ہے وہ پشت پر ہے۔ اس کا مطلب رسول کی پشت پر حسین۔ اب مومن وہی ہوگا، توجہ، مومن وہی ہوگا جس کی نماز میں حسین ہوگا۔ جیتے رہے، مہربانی، مل کے بھائی، زندہ و سلامت رہیے، جیتے رہے، ایک سلوات پڑھنا جیسے میں چاہتا ہوں۔ بات پہنچ رہی ہے، اگر ذہن میں کچھ سطریں آ گئی ہیں تو اگر آپ ملیں گے سوتا ساتھ کچھ کیا کہ دیکھو خدا کے نزدیک، خدا کے نزدیک وہ عبادت گزار نہیں۔ خدا کے نزدیک، توجہ بھائی، خدا کے نزدیک وہ عبادت گزار نہیں جو میرے حسین کا عزادار نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ساتھ میں مہربانی، جیتے رہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ خدا کے نزدیک وہ عبادت گزار نہیں جو میرے حسین کا عزادار نہیں، اور روز معاشر، توجہ، روز معاشر نہ بچا سکیں گے یہ سجدے جو آل محمد کا وفادار۔ بھائی جیتے رہے، زندہ و سلامت رہے۔ کچھ بات پہنچ رہی ہے دوستوں تک، بھائی بات پہنچ رہی ہے کچھ دوستوں تک، توجہ کریں گے، صلوات پڑھیں گے۔ کچھ آگے بڑھے، کچھ تھوڑا سا آگے بڑھے، میری طرف دیکھیں گے۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ الْكِتَابُ۔ اللہ فرما رہا ہے رسول، توجہ، یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں، ساتھ ملے کے سارے، یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں، ان سے کہہ دے کہ تیری رسالت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں۔ تھکے نہیں بھائی، تھکے نہیں، یقین مانیے میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، میں بہت سفر دور سے کر کے آیا ہوں، یہاں سے پڑھ کے مجھے راولپنڈی جانا ہے، میرے بھی دن رات کی نوکریاں ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ آپ شاید نہ تھکے ہوں۔ میرے طرف توجہ دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے رسول یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں، تیری رسالت کا گواہ، دیکھیے میں جملہ کہہ گیا شاید آپ کے سر سے گزر گیا ہے، تیری رسالت کا گواہ، تیری رسالت کے 2 گواہ ہیں۔ تیری رسالت کے لیے، جملہ دہرا رہا ہوں، تیری رسالت کے لیے 2 گواہ کافی ہے۔ بھائی جان بیٹھیں گے مجلس کے ماحول میں تو میں جملہ کہوں گا، تیری رسالت کے لیے 2 گواہ کافی ہے، ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جیتے رہے، مہربانی ساتھ ملے بھائی، میں لطیف جملہ کہنے والا ہوں اور پھر میں آپ کے یہ مومنوں کے حسین چہروں کی زیارت بھی کروں گا۔ یہ چہروں کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وجہ اللہ کی مجلس ہے۔ جیتے رہے مہربانی، تیری رسالت کے لیے کیا گواہ ہے؟ 2 کافی ہیں، 2 کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کافی ہے، توجہ، جس کے پاس علم ہے، یہ نہیں کہا کہ کتاب ہی کافی ہے۔ جیتے رہے، مہربانی، زندہ و سلامت رہے، مہربانی بھائی، بات پہنچ رہی ہے، جس کے پاس کیا ہے؟ کتاب کا، جس کے پاس کتاب کا
دیکھ لیجئے اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، لازمی نہیں کہ ہر جملہ میں جوش خطابت سے کہوں، میں چپکے سے کہہ کے گزر جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم کس کے ذہن دل میں اترے گا، کس کے سر سے گزر جائے گا۔ تیری رسالت کے لیے دو توجہ بھائی، میں اس منزل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا۔ دو گواہ کافی ہیں، ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، میں نے کہا علم والا کافی ہے۔ کون کافی ہے جی؟ علم والا کون کافی؟ ذرا میرے سے بولیے گا ایک دفعہ۔ علم والا کافی ہے، وہ گواہ ہے کس کے؟ رسول کی رسالت کے توجہ، علی رسول کی رسالت کا گواہ ہے، توجہ، علی رسول کی رسالت کا گواہ ہے، رسول غدیر پر علی کی ولایت کا گواہ ہے۔ زندہ و سلامت رہی، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ بات چل رہی تھی سجدے سے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس کیا ہے جی؟ علم کافی ہے، جس کے پاس علم ہے۔ توجہ چاہوں گا بات، آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے سورج اور چاند ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ توجہ ساتھ ملیے، سورج اور چاند ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جس کے پاس علم ہے۔ توجہ توجہ بات پر، سورج اور چاند ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تھکیے گا مت بھائی، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ سورج اور چاند ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ جن کے پاس علم ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ مجھے اللہ کہتا سورج اور چاند ستارے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ جس کے پاس علم ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیا ہے نا کہ علم کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس علم ہے اس کے سجدے کی یہ حالت ہے، سر اٹھائیے گا، جس کے پاس علم ہے اس کے سجدے کا معیار یہ ہے۔ اللہ کہہ رہا سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اور اس کے سجدے کا کمال یہ ہے، سورج اور چاند ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے سجدے کا کمال یہ ہے، پھر اللہ ستاروں کو ان کے در پہ جھکا دیتا ہے۔ جیتے رہے مل کے بھائی، زندہ و سلامت رہی، پھر اللہ ان کے در پہ ان کو جھکا دیتا ہے۔ کیوں جھکا دیتا ہے؟ اب آئے جس منزل کی طرف جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی کہ سمیٹ کر سید ساجد کر لیا۔ اللہ کے رسول توجہ بھائی، اپنے رب کی تسبیح کر، اپنے رب کی تسبیح کر اور ساجدین ہو جا۔ اوئے اوئے، مرضی آپ کی بھائی، مرضی۔ اللہ رسول سے کہہ رہا میں بات تو کہہ گیا، اپنے رب کی کیا کر؟ تسبیح کر اور ساجدین ہو جا۔ دیکھ لے اللہ رسول کو بھی ساجدین کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھ، اس لیے تو کہا نا کہ پہلا بھی محمد ہے اور آخری بھی محمد ہے، تو پھر محمد بھی ساجدین ہے، زین العابدین بھی ساجدین ہے۔ اچھا سجدہ کر اور کیا ہو جا۔ تھوڑے مشکل موضوع ہوتے ہیں، شاید سننے میں گھبراہٹ آپ کو محسوس تو نہیں ہو رہی، میں بڑی محنت سے بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول کو تسبیح کر اور ساجدین میں ہو جا، ساجدین ہو جا۔ توجہ اس لیے، اور پھر اسی سے اگلی آیت میں فرمایا اپنے رب کی اس طرح عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ بھائی تھک گئے، شاید آپ تھک گئے بھائی، توجہ، اپنے رب کی اس طرح تسبیح کر کہ تجھے یقین کی منزل آ جائے۔ چلے کسران جملہ کہتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی دولت نہ اولاد ہے نہ پیسہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی دولت یقین کی دولت ہے۔ توجہ توجہ، ماں بہن دعا کریں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ میرے طرف بھائی دیکھیے، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ یقین کی دولت۔ اللہ کہتا تسبیح کر اور ساجدین میں سے ہو جا، اس لیے کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے، اور یقین کی منزل ہے سجدہ۔ توجہ توجہ، میں آ رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا تھا، یقین کی منزل کیا ہے؟ سجدہ۔ اور علی نے تو ایک رات میں ہزار رکعت پڑھی ہے۔ دیکھ لیجیے، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی علی ہے، علی زین العابدین بھی علی ہے۔ خدا کی
رضا کس میں ملتی ہے؟ سجدے میں تجھے یقین حاصل ہو جائے. اللہ کا تسبیح کر ساجدین میں سے ہو جائے، اس لیے کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. یقین کی منزل پر جب بندہ آتا ہے، توجہ بھائی، یقین کی منزل پر سجدہ کر کے جب بندہ آتا ہے تو پھر خدا کی رضا خرید لیتا ہے. پھر خدا کی رضا خرید لیتا ہے. توجہ، ایک وہ علی ہے وہ بستر پر سو کر رضا خرید لیتا ہے، اور زین العابدین سجدہ کر کے رضا خرید لیتا ہے. جیتے رہے، مہربانی، زندہ و سلامت رہی. مہربانی جہاں سے تائید ہو رہی ہے مل کے صلوات پڑھ دیجئے. منزل ہے یقین کی، منزل یقین کی چاہیے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور جناب باقر علیہ السلام چھوٹے تھے اور کنویں میں گر گئے، اور گھر والے آوازیں دیتے رہے، لیکن یقین کی منزل پہ جو تھا اس سے آسان نہیں کر سکتا تھا بھائی. یقین کی منزل پر تھا. کچھ دیر گزری، امام نے پوچھا کیا ہوا ہے بھائی، کیا ہوا ہے؟ آوازیں دیتے رہے. توجہ بھائی، میری طرف دیکھیے گا. میں نے کہا یقین کی منزل سجدہ ہے. آوازیں دیتے رہے. بعد میں پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا وہ بچہ کنویں میں، تیرے مولا پاس آئے. اب دیکھیے کیسی یقین کی منزل پر فائد ہے سید. آ کر بس ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. ہائے ہائے ہائے، باہر آ گئے. یہ ہے یقین کی منزل. توجہ، کس کی بارگاہ میں تھے سجدہ کرتے وقت؟ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، میرے ساتھ ملیے گا. میں نے کہا ایک وہ علی جس کے پاس علم ہے، ایک یہ علی. توجہ، یقین کی منزل پر فائز ہے. جب انسان خدا کو سجدہ کرتا ہے تو کس کی بارگاہ میں ہوتا ہے؟ بول کے بتائیے گا. آپ سے سننا چاہتا ہوں، جب سجدہ کرتا ہے بندہ تو کس کی بارگاہ میں ہوتا ہے؟ بھائی جو ہوتے ہیں ذرا بتائیے. اللہ کی بارگاہ میں. یعنی سجدے کا معیار یہ ہے، یقین کا معیار یہ ہے. آپ کہاں پر ہوں گے؟ میرے ساتھ ملیے گا. آپ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو پھر آپ کو یاد ہے یہ سید و ساجدین سجدے کی منزل پر تھے. رکیے گا میرے ساتھ، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یقین کی منزل پر تھے. اور مسجد نبوی میں ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ علی نماز پڑھ رہے تھے. توجہ، تو جو پہنچ گئے میری طرف سے داد ہے. معلوم ہے نا، یقین کی جب منزل ہو تو بندہ بارگاہ الہی میں ہوتا ہے. توجہ، سید سجاد یقین کی منزل میں ہے سجدے میں. علی مسجد نبوی میں ہے یقین کی منزل. ساتھ ملے بھائی. یقین کی منزل پر سائل آیا، آوازیں دیتا رہا. سائل آیا، آوازیں، میرے ساتھ ملیے ذرا، آوازیں دیتا رہا. سید و ساجدین سجدے میں تھے، گھر والے آوازیں دیتے رہے. توجہ، یقین کی منزل ہے. سجدے میں گھر والے آوازیں دیتے رہے. سر نہ اٹھایا کہ یقین کی منزل میں تھا. توجہ، بارگاہ الہی میں تھے. ادھر مسجد نبوی میں سائل آوازیں دیتا رہا. توجہ میری طرف، سائل آوازیں دیتا رہا. پھر اس نے یہاں آواز بند کی، پھر اس نے جہاں وہ تھے وہاں آواز دی. اس سے آسان نہیں کر سکتا تھا. سجدے میں ہو تو بندہ بارگاہ الہی میں. اس نے پھر کیا کہا؟ اللہ تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں. ہوئے آپ تھک گئے. اللہ تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں. توجہ، تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں. دیکھیے سب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے. ایک صلوات پڑھ لیجیے ذرا. بھائی تھک تو نہیں گئے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کچھ آگے بڑھے. منزل ہے سجدہ. سید و ساجدین سجدہ کرے تو بندہ کا ہو یقین کی منزل ہو. اس طرح رب کی عبادت کر کے تجھے یقین حاصل ہو جائے. جب تو یقین کے ساتھ جڑے گا پھر تیرا معیار یہ بنے گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو چھپا کے دیتے ہیں. توجہ توجہ توجہ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اعلانیہ دیتے ہیں، کوئی چھپا کے دیتے ہیں. جب یہ آیت آئی نا، کب مولا علی علیہ السلام کے پاس صرف 4 درہم تھے. توجہ توجہ، صرف توجہ میں رکھیے گا بھائی، صرف 4 درہم تھے.
کچھ چھپا کے دے دیے، کچھ دکھا کے دے دیے، یعنی کچھ اعلانیہ دے دیے، کچھ چھپا کے دے دیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے دکھا کے بھی دے دیے، چھپا کے دے دیے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام اس لیے امام صادق علیہ السلام میرے طرف دیکھیں گے، بھائی بیٹھیں گے تو میں قیمتی باتیں کرنے کا عادی، میرے تو دیکھیے علی نے درہم چھپا کے دے دیے، اعلانیہ طور پر دے دیے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث موجود ہے کہ دیکھو جو زکوٰۃ تم پر واجب ہے، سر اٹھائیے گا، تھوڑی اصلاحاً جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو اس کا تقاضا ہے، آپ کو برا کسی کو لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، کہ جو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے اس کو چھپا کر دینے سے زیادہ افضل ہے کہ دکھا کے دی جائے۔ تھکے بھی ساتھ ملے، میں اصلاحاً بات کر رہا ہوں، جو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے اس کو چھپا کر نہیں، دکھا کر بتا کر دی جائے زیادہ افضل ہے، لیکن جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دکھا کر دینے سے بہتر ہے چھپا کر دی جائے۔ اب میں اسرائیل کو جملہ کہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا اگر برا نہ لگے۔ آئمہ فرما رہے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہے اسے چھپا کے دیا جائے، مجھے نہیں پتا کس کے سینے دل میں اترے گا، کس کے سر سے گزر جائے گا۔ ایک دفعہ پھر کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے معذرت، اگر دل دکھے تو مولا فرماتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو چھپا کے دیا جائے تو افضل ہے۔ دیکھ لیجئے میڈیا کا دور ہے، اگر ہم کسی کی مدد کریں، صابن کی ٹکیاں بھی دے تو سیلفی بناتے ہیں۔ میں نے کہا تھا شاید اس جملے پہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن جملہ حقیقت تھا، اس کا تقاضا ہے تو پھر مجھے وہ کرنا پڑا۔ بواز بلند ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ باجی منزل کے میں بہت قریب ہوں، میرے ساتھ ملیے گا، تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے بات چل رہی ہے سید و ساجدین پر، جو سجدوں کی کیا ہے، بولی میرے سے، سجدوں کی زینت ہے۔ آئیے قرآن سے آیت پڑھتا ہوں اور بہت منزل کی جانب میں چلنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف توجہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال، شجرہ طیبہ کی مثال دی ہے۔ توجہ، اللہ فرماتا ہم نے شجرہ طیبہ کی مثال دی ہے کلمہ طیبہ سے۔ میں جو بات لے کر آنا چاہتا تھا، توجہ، مثال دی ہے، ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان میں۔ توجہ، بھئی کوئی ایسا درخت آج تک آپ نے دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجئے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور شاخیں آسمان میں۔ بھئی کوئی ایسا ہے تو ذرا مجھے بھی بھئی دکھا دیجئے تاکہ میں اس کو توجہ تاکہ میں دیکھ سکوں۔ مجھے زندگی میں ایسا کوئی درخت نہیں ملا کہ جس کی شاخیں توجہ زمین میں ہو اور جس کی جڑیں زمین میں ہو اور شاخیں اس کی کس میں ہو، آسمان میں۔ مجھے تو نہیں ملا۔ جب آئمہ سے پوچھا مولا ایسا کون سا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، جس کی شاخیں، رسول نے فرمایا وہ ہم ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ درخت میں ہوں، فاطمہ اس کی شاخیں، توجہ بھائی، حسن حسین اس کے پھول ہیں اور ہمارے مومنین اس کے پتے ہیں۔ میں نے شجرے کی بات کیوں چھیڑی ہے، میں آنا چاہتا ہوں آیت پڑھ کر امام زین العابدین کی بات پر توجہ چاہتا ہوں، بس بہت مختصر کر کے امامت کے دو جملے کہنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ اللہ نے شجرہ طیبہ کی بات بھی کی ہے اور شجرہ خبیثیہ کی بات بھی کی ہے، ایسا ہے نا کہ نہیں؟ شجرہ طیبہ کی بات بھی کی ہے اور شجرہ خبیثیہ کی بات بھی۔ اب میری طرف ذرا سر اٹھا کے دیکھیے گا، میں نے شجرے کی بات کیوں کی ہے۔ اب جب سید الساجدین دربار میں کھڑے تھے، آ جائیے میرے ساتھ، میں وہ فضائل کے جملے پر مجھے کہنا تھا، چلے شاید میری قسمت سکتا۔ چلے بھی ساتھ بڑھے، تھوڑا کچھ ساتھ بڑھے۔ شجرہ طیبہ بھی ہے اور شجرہ خبیثیہ بھی ہے۔ اس سے اللہ اشاروں سے کناؤں میں باتیں کرتا ہے تاکہ آپ سمجھیں۔ آپ کو بتا چکا کہ شجرہ طیبہ والے کون سے ہیں۔ جب سید و ساجدین دربار میں کھڑے تھے، سید نے کہا کہ میں کچھ کہوں، توجہ بھئی میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر آ کر
سرکار آئے، توجہ، اور سب سے پہلے سیدہ زینب کی طرف دیکھا. توجہ بات پر ایک فضائل کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. سیدہ نے دیکھ کر کہا سجاد ان کو اپنا شجرہ بتا دے. ساتھ ملے ان کو اب اپنا شجرہ بتا دے. ادھر سید منبر پر آئے کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. توجہ، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. اب پہلا جملہ بولا، توجہ، پہلا جملہ دوہراتے پھر کیا کہا؟ میں مکہ مینا کا بیٹا ہوں. ساتھ ملیے، میں نے شجرہ کیوں کہا دیکھتے آئیے گا. میں مکہ مینا کا بیٹا ہوں. آپ کیا سمجھے کس مکہ کی بات کر رہا ہے؟ آپ شاید مکہ ایریے کی بات سمجھ رہے ہیں. مکہ ایریے کی بات نہیں ہے، جس مکہ کو جس کے قدموں کی وجہ سے فضیلت ملی ہے. آئے ہائے آئے، دیر سے آئے آپ. اس زمین کو جس کے قدموں کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، سید فرما رہے ہیں میں اس محمد کا بیٹا ہوں. بھئی میں اس محمد کا بیٹا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے قبلہ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ زین العابدین محمد کے بیٹے ہیں؟ میرے ساتھ ملیے گا. تو آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ہزاروں دفعہ علماء سے سن چکے ہیں. میں اشارہ کر جاؤں گا. کیا کہا تھا اللہ نے؟ رسول ان سے کہے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. مہربانی، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو پھر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. مل کے کیا کریں گے؟ توجہ، دعا کریں گے. مل کر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اور جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. اب ساتھ ملیے بھائی، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. سید اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ ہم وہ ہیں. اس لیے تو اللہ نے کہا کونوا صادقین، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. معلوم ہے نا کہ سچے کون سے ہیں؟ رسول تو کہہ چکے، امام زین العابدین کہہ چکے میں اس کا بیٹا ہوں. توجہ، میں اس کا بیٹا ہوں. اس سے پہلے حسن حسین کو کیا کہہ چکے؟ بیٹا ہوں. اچھا، بظاہراً تو رسول خدا کے اس وقت بیٹے نہیں تھے. توجہ بھائی، بظاہراً تو نہیں تھے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. ذاکر صاحب آ رہے ہیں، مجھے بس بہت مختصر بات کرنی ہے. میں اپنے موضوع کو سمیٹ لیا. میری طرف دیکھیں گے. بظاہراً تو رسول کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن اللہ کہہ چکا ہے ان سے کہہ دے ہم اپنوں کو لائیں گے، تم اپنوں کو لاؤ. اب اللہ کو، توجہ، اب اللہ کو اپنا دین سچا ثابت کرنے کے لیے، رسول کو اپنی شریعت سچی ثابت کرنے کے لیے زہرا کے بیٹوں کی ضرورت پڑ گئی. جیت رہے، زندہ و سلامت رہی. مہربانی آپ کی. بس صلوات پڑھ دیجئے. بس آخری فضائل کے جملے پر اب سید اپنا تعارف کرواتے جا رہے ہیں. اب ذاکر صاحب آ رہے ہیں. میرا دل تھا میں خطبے کو کافی پڑھتا. اگر آپ اجازت دیں تو سارے خطبے کو 4 لائنوں میں سمیٹ لیں. توجہ ہے سب کی. سب بات کر چکے مولا. بس میرا فضائل کا آخری جملہ. سب بات کر چکے سید و ساجدین. اور پھر دیکھ کر کہا جو چاہوں لکھوں یا مٹا دوں تقدیر سے. ہائے ہائے، جو چاہوں لکھوں یا مٹا دوں تقدیر سے، جو چاہوں لکھوں یا مٹا دوں تقدیر سے، اور لڑ نہ پائے گا تو اس ناتما اسیر سے. ساتھ ملیے بھائی. جو چاہوں لکھوں یا مٹا دوں تقدیر سے، اور لڑ نہ پائے گا تو اس ناتما اسیر سے، اور محروم ہو جائے گا اس جاگیر سے. محروم ہو جائے گا اس جاگیر سے. سرکار نے فرمایا کیسے محروم ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا تو اس جاگیر سے باندھ کے لے جاؤں گا تیری جاگیر. میں نے پڑھنا تھا اتنا میں پڑھ چکا. آپ بھی سارا دن کی عزاداریاں کر کے تھکے ہوئے ہیں. میں بھی مولا کی جگہ جگہ پر جتنا میرا حصہ لکھا ہوا ہے
میں عبادت کر رہا ہوں. دیکھیے میں نے فضائل میں آپ کی کوئی نعرے سلوات کی منت نہیں کی نا، لیکن یہ دیکھیے میں غریبوں کے غم میں رونے کے لیے آپ کی منت ضرور کی. اتنا کم از کم بلند آواز سے گریہ کر لیجئے گا تاکہ جو پردے میں مستور آئی ہے وہ راضی ہو کے چلی جائے. جو موضوع ہے بھائی پڑھیں گے یا آخری، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. میں پہلا درد کا جملہ کہہ کے دیکھتا ہوں کہ آپ کس قدر گریہ کی طرف جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں وہ حسین کے جس کے مہمان مارے گئے. چلے آپ کی طبیعت شاید ابھی نہیں ملی، میں آپ کو دل میں شاید جس کے گوشت کا ٹکڑا ہے میری بات تو اس سے ہے نا، پتھر والے سے میری بات نہیں ہے. شاید میں نے ہلکا جملہ کہا، آپ کے درد کو بڑھانے کے لیے بدل رہا ہوں. پہلے میں نے کہا وہ حسین کے جس کے مہمان مارے گئے، اب جملہ آپ کے لیے بدل رہا ہوں شاید اس کا آپ کا درد بڑھ جائے. میں کہہ رہا ہوں وہ حسین کے جس کے بچے مارے گئے. اجرکم اللہ بھائی روتے آئیے. اور حد تو یہ ہو گئی وہ حسین کے جس کے مہمان بھی مارے گئے. اجرکم اللہ. وہ حسین سارا دن لاشیں اٹھا کے تھک گیا. عزادارو بہت مختصر پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن جن کی جوان اولاد ہے میری طرف ضرور دیکھیے گا. عزادارو سب حسین سے اجازت مانگتے رہے. اب وہ بیٹا آیا ہے، اس نے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت چاہیے. اب وہ بیٹا کون ہے؟ حسین اداس رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ نانا کو خواب میں دیکھا. کہا حسین کیوں پریشان ہے؟ کہا نانا جب سے آپ چلے گئے ہیں نا آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. کہا پریشان نہ ہو، اللہ عن قریب تجھے مجھ جیسا بیٹا عطا کرے گا جس کی شکل مجھ محمد سے ملے گی. اچھا نانا جان بس عزادارو وہ بچہ جس کے لیے حسین اتنا انتظار کرتے رہے، میں جملہ کہہ کے دیکھوں گا آپ کتنا ظرف رکھتے ہیں، امتحان آپ کا نہیں ہے. جس کے لیے حسین انتظار کرتے رہے کہ کب پروان چڑھے، کب میرے گھر میں آئے، اب وہی بچہ کربلا کے میدان میں حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا بابا حسین مجھ اکبر کو مرنے کی اجازت چاہیے. تھوڑا سا اور کیا بھائی، تھوڑا سا تاکہ حاضری ہو جائے. اچھا اکبر کیا چاہتا ہے؟ اکبر دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو اکبر کے مصائب پر نہیں رو سکتا وہ دنیا میں کسی مصائب پر نہیں رو سکتا. اکبر کیا چاہتا ہے؟ بابا جان میری مائیں بہنوں سے دعا. بابا جان دیکھیے دعا آپ کو دے رہا ہوں جس کی جوان اولاد ہے علی اکبر کا صدقہ جوانی نصیب ہو. کیا چاہتا ہے؟ بابا جان مرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اچھا اکبر جانا چاہتا ہے، جا پہلے جا کے پھوپھیوں سے اجازت لے. میں چپکے سے جملہ کہہ گیا، جا کے پہلے جن کی جوان اولاد ہے وہ اس بات کے درد کو سمجھیں گے. جا کے پہلے پھوپھیوں سے اجازت لے لے، بہنوں سے اجازت لے لے. ادھر سے علی اکبر خیمے میں آئے اور آ کر کہا بیبیو اکبر کا آخری سلام. یہ جملہ بولا کہ اکبر کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہا میدان کی جانب جانا چاہتا ہوں. پھر میں مختصر کر رہا ہوں، پھر خیمے کا پردہ نہ جانے کتنی مرتبہ اٹھا کتنی مرتبہ گرا. آپ پوچھ سکتے ہیں خیمے کا پردہ اٹھتا کیوں تھا؟ آپ کے حصے کا جملہ ہو گیا، ماں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے. پردہ اٹھتا کیوں تھا؟ گرتا کیوں تھا؟ اکبر اجازت لے کے جاتا تھا، بہنیں دامن تھام لیتی تھی. اکبر تو چلا گیا، تیرے بعد تیری بہنیں مر جائیں گی. اکبر تیرے بعد تیری ماں مر جائے گی. اب اللہ ہی جانے اکبر کو خیموں سے تھوڑا سا بس تھوڑا سا تنگ نہیں، تھوڑا سا ساتھ ملیے. اکبر کو اللہ ہی جانے کیسے خیموں سے اجازت مل رہی ہے. اکبر بہنوں سے اجازت لے رہا ہے، پھوپھیوں سے اجازت لے رہا ہے. ادھر سے جناب فضا آئی. یہ دیکھیے اس سے بڑا مصائب کا شاید درد والا جملہ میرے پاس نہ ہو. اور آ کر کا اکبر ان سے اجازت لے لی. ہاں اجازت لے لی. دیکھ اکبر سب سے اجازت لے کے مل رہا ہے لیکن اکبر وہ جو کربلا کا بیمار ہے نا اس سے ملے بغیر نہ چلے جانا، سید سے ملے بغیر نہ چلے جانا. ادھر اکبر آئے، ادھر سید بیماری کی وجہ سے ہے اور آ کر ہلایا. کیا ہوا؟ اکبر کیا کہتا ہے؟ آنکھیں کھولی. اکبر کیا ہوا ہے؟ کہ مجھے مرنے کی اجازت چاہیے، مجھے مرنے کی اجازت چاہیے. سید نے دیکھ کر کہا اکبر تو جو مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے یہ تو بتا عباس کہاں چلا گیا؟ اب روئیے میرے ساتھ بھائی، عباس کہاں چلا گیا؟ یہ بتا قاسم کہاں چلا گیا؟ اونو محمد کہاں چلے گئے؟ مسلم بن اوسجا کہاں چلے گئے؟ حبیب ابن مظاہر کہاں چلے گئے؟ بس ختم کرنے والا ہوں. کیا کہوں؟ سارے خدا کی راہ کو چلے گئے. اب میں جانا چاہتا ہوں. یہ جملہ بولا اور کہا اچھا تو جانا چاہتا ہے؟ کہا زینب پھوپھی اماں میری تلوار لے آئیے، میں حسین کی
عزت تو جانا چاہتا ہے، تلوار مانگتا ہے، تلوار مانگنے کا نام آیا، میدان میں جانے کا نام آیا۔ سیدہ زینب دوڑی اور آ کر سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی کہ سجاد اگر تو چلا گیا تو ہمیں شام کے بازار، ہمیں کوفے کی گلیاں، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ بس آخری جملہ بولنا چاہتا ہوں، بس اللہ ہی جانے اب کیسے اجازت ملی۔ اب اکبر آئے، حسین نے اکبر کو موت کا کفن پہنایا، اکبر کو رخصت کیا، ابھی گھوڑا چلا، حسین پیچھے دوڑے۔ اکبر ایک مرتبہ، چھوڑنے والا ہوں، اکبر ایک مرتبہ رک جا۔ بابا جان کیا ہوا؟ ایک مرتبہ پھر مجھے مل، ایک مرتبہ جن کی جوان اولاد ہے، ایک مرتبہ مجھے دوبارہ مل۔ اچھا بابا، ایک مرتبہ پھر ملا، اب جا۔ جانے لگا، پھر کہا ایک مرتبہ رک۔ اکبر نے گھوڑے سے اتر کر کہا بابا جان اس پہ شاید چھوڑ دوں گا، جتنا آپ گریہ بلند کر سکیں گے۔ بابا جان کیا نہ جاؤں؟ بابا جان کیا میں نہ جاؤں؟ حسین کی اتنی بلند چیخ نکلی کہ اکبر تو ٹھیک کہتا ہے، میں دیکھتا تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو اس کو موت کی جانے۔ اللہ لعنت اللہ کو بس۔ مومنین اکرام، علماء صاحب سے قبل اعلان سماعت فرمائیں۔